اقبال کہتا ہے شرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، وہ شیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، اس کوہ و بیاباں سے ہدی خان کدھر جائے۔ اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ پھر اقبال کہتا ہے یہ دستور زباں بندی کیسا ہے تیری محفل میں، کہ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اس دور میں اگر گراؤنڈ سورسز کو دیکھا جائے، اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو کوئی ایسی نشانی ظاہر نہیں ہوتی کہ اسلام کا غلبہ دوبارہ ممکن ہوگا۔ We have lost our territories، مسلمانوں نے اپنی زمینوں کو کھو دیا۔ پوری دنیا میں خون بہایا گیا تو مسلمان کا، پوری دنیا میں اگر کوئی اٹھایا گیا تو وہ مسلمان تھا۔ لیکن we have also lost the media warfare، پوری دنیا میں اگر کسی کو چپ کروایا گیا تو وہ مسلمان تھا۔ بانی تنظیم اسلامی، مفکر قرآن، داعی قرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوٹیوب کے آفیشیل چینل کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ ہماری پچھلی 2-3 نسلیں اس طرح سے غلامی میں گزری ہیں، اس طرح معاشی مسائل اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی جد و جہد میں پستی رہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس جدید دنیا میں اتنا ڈیولپڈ اور اتنا ایکسل نہیں کر سکا کہ ہم میڈیا کے اس جدید دور میں کوئی اپنا ایک پلیٹ فارم کریٹ کر سکیں جہاں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہماری اپنی ہوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی اقامت دین کے لیے لگائی، جب ان کا سارا کنٹینٹ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا تو یوٹیوب نے بغیر کسی وجہ کے ان کے چینل کو اڑا دیا۔ کہاں گئی ویسٹ کی وہ فریڈم آف سپیچ، کہاں گیا وہ فریڈم آف انفارمیشن، کہاں ہیں وہ لبرلز اور سیکولرز جو ویسٹ کے اس ایٹریبیوٹ کو جگہ جگہ پر جا کر ایڈمائر کرتے ہیں۔ اس وقت یوٹیوب پر جتنے چینلز ہیں جو اقامت دین کا پرچم لے کر کھڑے ہیں، جو دین کو ایز اے سسٹم، جو دین کو ایک گلوبل پرسپیکٹیو سمجھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، ان کی مونیٹائزیشن کو ڈسیبل کر دیا گیا، اور جس کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، جو اس سے بھی آگے گزر جاتا ہے، اس کا پھر چینل سٹرائک کر کے اڑا دیا جاتا ہے۔ میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سیز فائر ڈیل کے اوپر، کہ جب 3 ایٹم بم جتنا بارودی مواد غزہ پر گرا دیا گیا، جب ادھر کوئی گھر ایسا موجود نہیں رہا جس میں سے شہادت موصول نہ ہوئی ہو، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ کئی پورے کے پورے خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے، مسلمانوں کی عزت نیلام کی گئی، تو اس وقت ہماری ڈیمانڈ سیز فائر نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہاں پر روٹیاں بھیجنے کی بجائے ملٹری ایڈ بھیجا جائے۔ وہ تمام نیوکلیئر ویپنز جن کے بننے پر فلسطینیوں نے جشن منایا تھا، ان تمام نیوکلیئر ویپنز کو فلسطینی عزتوں کو بچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن اس ویڈیو کے اپلوڈ ہوتے ہی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر چینل کو سٹرائک کر کے اس ویڈیو کو ریموو کر دیا گیا۔ میری بات کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی اتنی بڑی چیز یا اتنی بڑی بلا نکلا کہ ایک ایسی ویڈیو میں نے ریلیز کی جس نے پرشین اور رومن امپائر کی دیواروں میں دراڑیں پیدا کر دی۔ میں جسٹ سمپلی یہ بات کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ غسل کے فرائض بیان کریں، اگر آپ طہارت کے مسائل بیان کریں، اگر آپ مسائل کی بات نہ کریں، فضائل کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے یا نور، اس طرح کے مناظرے آپ کریں، ایک دوسرے کے بابوں کو کافر قرار دیں، ایک دوسرے کے فرقوں کی دھجیاں اڑائیں، پھر دا ورلڈ، دا پلیٹ فارم، ایوری تھنگ از یورز۔ یوٹیوب کے ہر میڈیا کے پلیٹ فارم کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، لیکن اگر تم نے بات کرنی ہے اس اصلی نظام کی جو اپوز کرتا ہے اس وقت کے گلوبل آرڈر کو، تو پھر تمہارے خلاف ایکشن لیا جائے گا تمہاری آواز کی انٹینسٹی کو دیکھتے ہوئے۔ 1000 2 3 4 5 ہزار سبسکرائبر والا بندہ ہے، ویڈیو ریموو کرو، ملین 2 3 ملین والا بندہ ہے، چینل اڑا دو، لیکن اب وہ بندہ ڈسکشنز میں شامل ہو رہا ہے، اب اس بندے کی بات جگہ جگہ پر ہو رہی ہے، لوگ اسلام کا گلوبل پرسپیکٹیو سمجھنے لگ گئے ہیں، لوگوں کو سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ اصل راہ نجات خلافت میں ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ڈیموکریسی سب سے بڑا شرک ہے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ اب بندہ اٹھا لو، بندہ غائب کر دو، ایکسٹریمزم، وائلیشن کے فتوے لگاؤ، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرنے کے فتوے لگاؤ، بندے کو غائب کرو۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر ساحل ادیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ یہ میں آپ کو ایک ایسی تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں جس کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں کوئی اسکالر یا کوئی بڑی چیز نہیں ہوں۔ میری بات بیان کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ اگر کوئی اتنے چھوٹے لیول پر بھی بات کر رہا ہے اور فلٹرز اسے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اور یوٹیوب اس کو سٹرائک بھیج رہی ہے اور اس کو ایک وارننگ دے رہی ہے اور اس کی مونیٹائزیشن بند کر رہی ہے، تو وہ شخص جو اقامت دین کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو ان سرکمسٹانسز کا پہلے سے سوچ لینا چاہیے جن کو وہ فیس کرنے جا رہا ہے۔ ایٹ دی اینڈ میں بات کو سم اپ کر
کروں گا کہ آج کل ہمارے ہاں جو اس گلوبل آرڈر سے متاثر لوگ ہیں، جو ویسٹ انفلوئنسڈ پیپل ہیں، جو اس آزادی اور حریت کی تعریف کرتی ہیں جو ویسٹ نے یا مغرب نے اپنے لوگوں کو دی ہے، جو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف انفارمیشن کے گیت گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہوں نے ابھی تک ویسٹ کا اصل چہرہ دیکھا نہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایسی سپیچ یا ایسی انفارمیشن کی بات ہی نہیں کی جو ویسٹ کو چیلنج کرے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ یہ جو تہذیب حاضر کی چمک ہے نا، یہ جو یورپ کی ترقی ہے، یہ نظر کو دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں اقامت دین کی جد و جہد کے لیے بہت ساری تنظیمیں متعارف کروائی گئیں، اسی طرح اس اقامت دین کے پروسیس کو اپوز کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے بھی دنیا میں بہت ساری تنظیمیں بنتی ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر دیکھا جائے تو ایلومیناٹیز ہیں۔ ایلومیناٹیز کو صرف وہی لوگ جوائن کر سکتے ہیں جو اس دنیا کے بڑے کیپٹلسٹ ہیں، اور آج کے اس موجودہ گلوبل آرڈر کو رن کرنے والے بھی کیپٹلسٹ ہیں۔ ان کا سب سے بڑا پرپس اس دنیا میں سے مذہب کا نام و نشان ختم کرنا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے میں ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنا ایک علیحدہ گلوبل آرڈر رکھتا ہے۔ اقبال کہتا ہے، لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو کوہ دہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، مسلمان کو نہیں نکال دو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہوں کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ ایٹ دی اینڈ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، ایسے بندے کو بند کر دو، چینل بند کر دو، پھر بھی نہ باز آئے تو بندہ ہی اٹھا لو۔ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ویلیو کو پہچانے، اپنی اوقات اور اپنے مقصد کو پہچانے۔ آپ کا مقصد اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کی جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، پوری دنیا کی جو تنظیمیں ہیں، وہ اس کو اپوز کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ ایک کافر کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ اپنے جھوٹے دعوے کو اس دنیا پر مسلط کرنے کے لیے ہر وقت بے چینی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور ایک مسلمان جس کے پاس حق ہے، جس کے پاس کتاب اللہ ہے، وہ کس طرح دین کی اس مغلوبیت میں، دین کی اس بے چارگی میں اتنے چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور یہ وطن کوئی پاکستان نہیں ہے، یہ وطن دین اسلام ہے۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔